ہم صارف کو چیز مہنگی دے کے کسان کو سپورٹ نہیں کریں گے، ہم کسان کی چیز سستی لے کے صارف کو سپورٹ نہیں کریں گے، نہ ہم ایک بیلنس کریٹ کریں گے۔ تیسرا جو ٹارگیٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی انکم کو 2.5 گنا کرنا۔ چوتھا ٹارگیٹ ہے کہ اس وقت ہم 84 ملین ٹن لے کے جائیں گے اس کو۔ دوسرے ٹارگیٹ یہ ہے کہ ہم فروٹس اینڈ ویجیٹیبل کی بنیادی ٹارگیٹس ہیں۔ ہاں پھر یہ کہ جو سپر فوڈ کہتے ہیں بیسیکلی جو میڈیسنل پلانٹس ہیں، میڈیسنل پلانٹس جو ہیں ان کا اس وقت بہت بڑی امپورٹ ہو رہی ہے، مثلا ادرک کی امپورٹ ہو رہی ہے، گرین ٹی کی امپورٹ ہو رہی ہے، اسکور کی امپورٹ ہو رہی ہے اور بہت بڑی امپورٹ ہوتی جا رہی ہے۔ یہ میڈیسنل پلانٹس جو ہیں، یہ سپر فوڈ جو ہیں، یہ ساری کی ساری فرسٹ آف آل ہم ان کی امپورٹ روکیں گے۔ ہم ان کو کہنے کا مطلب یہ کہ لوکل پروڈیوس کر کے اس کو ریپلیس کریں گے۔ اس کے بعد الٹیمیٹ ٹارگیٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو فورس زیادہ ہے، لیبر فورس زیادہ ہے، کسان زیادہ ہیں، ایک ایکڑ تھوڑے ہیں، لہٰذا ہم سپر فوڈ اگا کے تو اس کی پروسیسنگ کر کے ایکسپورٹ کریں گے۔ چوتھی چیز یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک بہت بڑی ڈرائیو چلا رہے ہیں اس کی، آپ کہہ لیں فروٹ ٹریز کی۔ جو آپ کے جنگلات کے علاقے ہیں، جو پہاڑوں پہ ہیں، صحراؤں میں، وہاں ہم درخت لگا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے 1 بلین ٹری لگایا ہے۔ 5 جون کو آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ ہوسٹ کر رہے ہیں ورلڈ انوائرمنٹ ڈے۔ اس کا آپ کہہ لیں اس کے میزبان بننے کا شرف ہمیں حاصل ہوا ہے۔ اس کی وجہ ہمارا بہت بڑا انیشیٹو تھا جو 1 بلین ٹری ہمیں لگایا۔ اب اگلا جو نئے انیشیٹو ہمارے پاس ایک یہ ہے کہ ہم 1 کروڑ آلو ٹریز لگا رہے ہیں۔ آپ کہہ لیں کہ KPK کا جو آپ کہہ لیں ہزارہ ڈویژن، پنڈی ڈویژن اور اوپر سے جو آپ کہہ لیں زیتون کا زیتون کا 1 کروڑ درخت لگا رہے ہیں۔ یہ انیشیٹو ہے ہمارا، جس سے ہماری زیتون کے تیل کی ریکوائرمنٹ پوری ہوگی، اور دوسرا یہ کہ درخت لگے گا۔ دوسرا ہمارا انیشیٹو یہ ہے کہ جو بندوبستی ایریا ہیں، بندوبستی ایریے میں یا جہاں پہ زراعت ہوتی ہے، جہاں پہ تھکلی پاپولیٹڈ ہے، وہاں ہم فروٹ ٹریز اگائیں گے۔ اور فروٹ ٹریز کے لیے ہم تمام یونیورسٹیز کو اپ اسکیل کر رہے ہیں کہ وہاں نرسریز پروڈیوس کریں گے، ہم ان کو بجٹ دیں گے، وہ نرسری پروڈیوس کریں گے، اور وہ ایک سرٹیفائڈ نرسری، اور دوسرا وہ نوجوانوں کو قرضے ہم دیں گے کہ وہ ان کو سرٹیفکیشن کریں گی یونیورسٹیز۔ وہ ان علاقوں 15 یا 20 کلومیٹر کے علاقے میں نوجوان انڈسٹریز اپنا لیکچرز ہیں، سوسائٹی میں اوپینین میکر ہیں کہ یہ جو لوگ کسان ہیں، کسان کا GDP میں 19% شیئر ہے اور اس کی لیبر فورس میں 43% شیئر ہے۔ اس ساری کے لیے ہم نے جاگیردار بنا کے پیش کیا۔ ہم نے اسے ایک میں یا شہری طبقات میں یا دانشوروں میں وہ سپورٹ نہیں ملی، شہروں کے لوگوں کی مارل سپورٹ اس کو نہیں ملی، لہٰذا وہ پیچھے ہے۔ لہٰذا اب وقت آ گیا ہے کہ جو لوگ آپ کہہ لیں 60% زیادہ دیہاتوں میں رہتے ہیں، جن کی انکم کم ہے، جو پیچھے ہیں، جو ڈیزرو کرتے ہیں، جو ہمارے لیے خوراک اگاتے ہیں، فوڈ فیڈ اینڈ فائبر کی ذمہ داری پوری کرتے ہیں، جو شہروں میں شفٹ نہیں ہو رہے ہیں، وہ ہم پہ احسان کر رہے ہیں، وہاں سے دھوپ میں کھڑے ہو کے ہمارے لیے پیدا کرتے ہیں۔ ہم ان کو وہاں رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی انسینٹو دیں تاکہ وہ وہاں سے اٹھ کے شہروں میں نہ آئیں۔ لہٰذا ان کو آپ کی مارل سپورٹ کی بھی ضرورت ہے، اور حکومت کی مارل ایز ویل ایز انہیں فائنینشیل سپورٹ کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ہماری حکومت سب سے پہلے، اور دوسری بات ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ ہم ان کی انکم سال میں 2.5 گنا کریں گے۔ چھوٹا کسان ہماری ہم کسی بھی ایک طبقے کی بنیاد پہ دوسرے طبقے کو ہرٹ نہیں کریں گے۔ ہم ایک بیلنس کریٹ، وزیر اعظم کی جو ٹرانسفارمیشن پلان ہے اس کا بنیادی جو دوسرا بڑا پلر ہے وہ یہ ہے کسان، صارف یعنی کنزیومر، کسان، صارف، سوسائٹی اور پروسیسر۔